یہ کافی ساری صلوات اس لیے پڑھائی ہیں تاکہ آپ کے ثواب میں نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے۔ صلوات کا بڑا ثواب ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، حدیثوں میں دیکھیں، فرامین معصوم کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ کائنات کے اندر اگر سب سے افضل ترین کوئی عبادت ہے تو وہ ائمہ معصومین علیہ السلام پہ درود پڑھنا۔ اور اس درود کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جو بندہ آل محمد پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا ہے۔ یہ درود کی برکت ہے۔ اور یقین مانیے یہ ایسی عبادت ہے جو فقط فرزند آدم نہیں کر رہا۔ بھئی اللہ کو کوئی عبادت کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کسی ذکر کی ضرورت ہے؟ وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ کریم بھی اس عبادت میں شامل ہے۔ کس عبادت میں؟ درود جیسی عبادت میں، صلوات جیسی عبادت میں وہ اللہ بھی شامل ہے۔ قرآن میں یہ فرماتے ہوئے خالق نظر آتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو جس طرح میں اللہ پڑھ رہا ہوں اور میرے ملائکہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک دو باتیں کرتا چلوں۔ ہماری مکتب کا ایک چھوٹا سا طالب علم، آپ کی توجہ چاہتا ہوں پچھلے بندوں تک۔ یہ ٹھیک ہے میں تمہارے گھر کا فرد ہوں لیکن میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ اگر مجمع کی توجہ رہی تو میں پڑھتا رہوں گا، ورنہ یہیں پہ منبر کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی دعائیں لیتا ہوا چلا جاؤں گا۔ توجہ کرنی، ہمارے مکتب کا فضیلت درود کا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ ہمارے مکتب کا ایک چھوٹا سا طالب علم تھا جس کی عمر 5 یا 7 سال، زیادہ سے زیادہ 8 سال کہہ لے تقریباً۔ اس کے باپ کو کسی نے تانا مار دیا کہ تم شیعوں کے اندر حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ بھائی کیا آپ کے جملہ سننا، فضائل سنتے رہے، میں فضیلت درود پہ جملہ پڑھ رہا ہوں، اس عبادت کا تذکرہ کر رہا ہوں جس عبادت میں تیرا اللہ شریک ہے۔ کسی نے اس کے باپ کو تانا مارا، کس کو؟ جس کا وہ بچہ تھا، اس باپ کو کسی نے تانا مارا، بھائی شیعوں کے اندر حافظ قرآن نہیں ہوتے، آپ کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ وہ سیدہ سادہ سا تھا، شاہ جی وہ بھولا سا تھا بندہ، لیکن علی والے اتنے بھولے ہی نہیں ہوتے۔ یہ بھولے ضرور ہوتے ہیں لیکن جاہل نہیں ہوتے، ان پڑھ نہیں ہوتے۔ وہ ان کی باتوں میں آ گیا، اس نے اپنے بچے کو ساتھ میں ایک مدرسہ تھا وہاں پہ داخل کروا دیا۔ کس لیے؟ کہ میرا بچہ قرآن حفظ کر جائے۔ یہی بات روک کے میں بات بتاتا چلوں، الحمدللہ ہمارے مکتب تشیع میں ایسے حافظ قرآن ہیں، ابھی لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں، آیت کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ اگلی آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ فقط حافظ نہیں بلکہ اللہ نے ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں شیعان علی کو پدیسی حافظ قرآن عطا کیے ہیں۔ ہم نے قرآن کو فقط حفظ نہیں کیا، ہم نے قرآن کو سمجھا ہے، اور فقط سمجھا نہیں بلکہ ہم نے قرآن پہ عمل کیا ہے۔ توجہ، وہ بچہ چلا گیا مدرسے میں، شادی کس لیے؟ قرآن حفظ کرنے کے لیے۔ وہاں اس مدرسے میں کوئی بڑا عالم آیا وزٹ کرنے کے لیے۔ یہ کوئی بنی بنائی بات نہیں کر رہا، تاریخ کے الفاظ ہیں، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ بہت بڑا مفتی تھا، بہت بڑا حافظ تھا، بہت بڑا قاری تھا، اپنے وقت کا محدث تھا۔ وہ اس مدرسے کا معائنہ کرنے کے لیے آیا۔ اب بھائی جیسے سکولوں کے اندر کبھی کبھی سپریڈنٹ آ جاتے ہیں سکول کو چیک کرنے کے لیے،
स्कूल का म्यार तालीम चेक करने के लिए कि स्कूल के अंदर अस्तादा कितनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के जो निसाब की तैयारी कैसी है, बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं। वो बड़ा आलिम जब दरस का विजिट करने के लिए आया तो उसने वहां के प्रिंसिपल से कहा कि मैं आपके बच्चों का इम्तिहान लेना चाहता हूं। तवज्जो चाहता हूं आप, क्या कहा? मैं आपके बच्चों का इम्तिहान लेना चाहता हूं। सारे बच्चे तरतीब में बैठ गए। अब मौलाना साहब ने सभी बच्चों पे सवालात करने शुरू कर दिए। सवाल करते आए। जब वो बच्चा जो मकतब आले मोहम्मद से आया था, जो कुरान हिफज करने के लिए आया था, जब उसकी बारी आई तो वो कहते हैं मौलाना साहब आपने सवाल नहीं करना, सवाल मैं करूंगा। अली वाले होते ही वो हैं जो सवाल करें और सवाल का फिर जवाब दे। उसका जो उस्ताद था ना, जो प्रिंसिपल, वो उसे झिड़क देता है, तुझे पता नहीं ये कितना बड़ा आलम है, तू क्या सवाल करेगा? जुमा और जुमा 8 दिन हुए हैं, तुझे सवाल करने भी आ गए हैं, चल खामोश हो जा। वो प्रिंसिपल जो ऊपर से आलिम आया था, वो प्रिंसिपल से कहते हैं नहीं भाई, सवाल करना हर एक का हक होता है, इसे सवाल करने दीजिए, ये क्या पूछना चाहता है। अब बच्चे के अंदर हौसला बढ़ा। उसने कहा मैं सवाल इधर उधर से नहीं करूंगा, दाएं बाएं से मैं सवाल नहीं करूंगा, मैं जो सवाल करूंगा वो अल्लाह के कलाम से करूंगा, कुरान मजीद से करूंगा। अगर मेरा सवाल कुरान से बाहर हुआ तो जो दिल करना मुझे सजा दे देना। तवज्जो चाहता हूं। अच्छा कुरान से तो करिए सवाल। उसने कहा आप माशाल्लाह मेरे उस्ताद भी तशरीफ फरमा है, ये हमारा इम्तिहान लेने वाला बहुत बड़ा आलिम भी तशरीफ फरमा है। मेरा सवाल ये है, मुझे ये बताइए कि मेरा अल्लाह तुम्हारा खालिक, मेरा खालिक तुम्हारा रब, मेरा रब रहमान और रहीम अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अल्लाह जाने मैं कहां पढ़ रहा हूं और आप कहां पहुंच गए। अल्लाह करे मैं ये जुमला समझा लूं। कहा कि तुम्हारा खालिक और मेरा खालिक इस वक्त क्या कर रहा है? सारे उलमा की गर्दनें झुक गई, झुकनी थी, सवाल वो कर रहा है जिसने उस दरवाजे से खैरात मांगी थी, जिसने उस दरवाजे से इल्म हासिल किया था, जिस दरवाजे को नबी ये फरमाते हुए कहते हैं अना दारुल हिकमत व अली शुरबाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अना दारुल हुदा व अली शुरबाबुहा, मैं हिदायत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अना मदीनतुल इल्म व अली शुरबाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। नहीं, कुछ बंदों ने समझा है। मैं कहता हूँ उस बच्चे ने उस दरवाजे से इल्म हासिल किया था। मैं अपने अल्फाज बदल के तर्जमानी करने लगा हूँ। उस दरवाजे से खैरात मांगी थी इल्म की, जो मिंबर पे बैठ के कह रहा था सदूनी सदूनी कब तफ्कदूनी तोहरक समावात वल अर्ज़, पूछो मुझाली से, मैं जमीन के रास्ते से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूँ। बच्चा खड़ा हो गया। बच्चे ने कहा मुझे ही बताओ तो सही, मेरा अल्लाह क्या कर रहा है? परेशान हो गए। आपके चेहरे खिल गए हैं। यकीनन इसकी वजह यह है कि आप वहां बैठे हैं जहां से इल्म की खैरात मिलती है। आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप बात तक पहुंच चुके हैं। जब तमाम उलमा की गर्दनें झुक गई, लाजवाब हो गए, तो उसका जो उस्ताद था वो उसे झिड़क देता है, ये कैसा सवाल है? क्या कुरान में लिखा है कि अल्लाह क्या कर रहा है? वो तालिब इल्म उनकी आंखों में आंखें डाल के कहता है इसीलिए तो मैंने सवाल किया है कि तुमने कुरान को पढ़ा है, समझा नहीं। अगर तुमने समझा होता तो मेरे सवाल पे आज इतराज न करते, बल्कि मेरे सवाल का जवाब दे देते। और आज भी लोग ये मुल्ला हजरात जो हैं अपनी कौम को कहते हैं शियों के बच्चों से मत उलझना, इनके पास बड़ा इल्म होता है, ये बंदे को लाजवाब कर देते हैं।
انہیں نے کہا کہاں قرآن میں لکھا ہے، ہمیں دکھلاؤ۔ وہ بچہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے میں نے نہیں کہا تھا کہ تم نے قرآن کو فقط حفظ کیا ہے، قرآن حفظ کر لینا کافی نہیں، حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں۔ نبی نے فقط کتاب نہیں چھوڑی، نبی فرما کے گیا ان تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے تم نے قرآن کو سمجھا نہیں، اگر سمجھا ہوتا تو میرے سوال پہ اعتراض نہ کرتے، اور یہ حقیقت ہے اجازت میں تھوڑا سا سمجھا کے پڑھوں۔ نبی کریم وما ینطق مصداق نبی، محمد مصطفیٰ نبی، احمد مجتبیٰ نبی، یاسین نبی، مزمل نبی، مدثر نبی، کملی والے نبی، مدثر نبی، واللیل کی زلف والے نبی، اسنین کے طیب و طاہر نانا، سیدہ زہرا کے طیب و طاہر بابا کے فرمان ہے کہ قرآن کے قاری تین طرح کے ہیں۔ پہلا قاری وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے سمجھتا نہیں، اسے قرآن پڑھنا فائدہ نہ دے گا۔ دوسرا قاری وہ ہے جو قرآن کو پڑھ رہا ہے سمجھ رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، نبی فرماتے ہیں اسے بھی قرآن پڑھنا فائدہ نہ دے گا۔ تیسرا قاری وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کو سمجھ رہا ہے اور قرآن کی باتوں پہ عمل کر رہا ہے، نبی فرماتے ہیں اسے قرآن فائدہ دے گا۔ اب بات کا پتہ چل گیا کہ آج جو فرقوں میں امت مسلمہ تقسیم ہے، ہر بندے نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے میں ہی جنت میں جاؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں اور اہل بیت کی محبت سے ان کا دامن جو ہے وہ خالی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ توجہ ہے، مجلس تو بھی میں نے پڑھنی ہے اور نماز کا وقت بھی قریب ہے، میں کوشش کروں گا سمندر کو کوسے میں بند کر کے آپ کی جھولیوں کے حوالے کروں۔ اب بچہ کہتا ہے تم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ان کے چہرے بگڑ گئے، جو ان کے استاد تھے، ان کے جو پرنسپل تھے، جنہوں پہ اس بچے نے سوال کیا تھا، وہ کہتے ہیں اچھا تم نے تو قرآن سے سوال کیا، لاؤ ہمیں دکھلاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ اس بچے نے کہا لے آؤ قرآن۔ ہائے ہائے ہائے، میں کہتا ہوں اس علی کے ماننے والا تھا جس علی کے متعلق کائنات کے پیغمبر فرماتے ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس علی کے ماننے والا تھا جس علی کے عمل کا نام اللہ نے قرآن بنایا ہے، جس علی کے کردار کا نام اللہ نے قرآن بنایا ہے، جس علی کی گفتگو کا نام اللہ نے قرآن بنایا ہے۔ جو علی اگر میدان میں گئے ہیں اللہ نے قرآن بنایا ہے، اگر علی سفر میں گئے ہیں اللہ نے قرآن میں آیا ہے، اگر علی چادر کسا کے نیچے آیا ہے اللہ نے قرآن بنایا ہے، اگر علی مباحلے میں گئے ہیں اللہ نے قرآن بنایا ہے، اگر علی نے گھوڑا دوڑایا ہے والعادیات زبان فالموریات قدم فالمغیرات شبان، اللہ نے قرآن بنایا ہے۔ اگر زبان سے نکلا ان للہ و انا الیہ راجعون آواز توحید آئی، اے مصطفیٰ اے احمد نبی تیرے بھائی علی کے جملے اتنے پسند آئے میں نے قرآن بنا دیا۔ اب قرآن آ گیا، بچے نے کہا کھولو سورہ احزاب، توجہ، اب سورہ احزاب کو کھلا، وہ آیت نکالی جو اکثر مومنین تلاوت ہے، کہاں پڑھو، پڑھنا تم نے ہے کیونکہ تم حافظ ہو، ترجمہ میں کروں گا، تفسیر میں بیان کروں گا، پڑھو۔ انہوں نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہا بے شک میرا اللہ اور اس کے ملائک محمد و آل محمد پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو میں قرآن سے سوال کیا ہے، اب پتہ چلا کہ میرا اللہ کیا کر رہا ہے، میرا اللہ جو ہے وہ نبی اور اولاد نبی پہ درود پڑھے جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پڑھا تھا بلکہ حال کا سیغہ پڑھ دیا کہ پڑھ رہا ہے، قیامت
قیامت تک پڑھتا رہے گا۔ بر عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ پھر بھی صلوات پڑھیے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، یقین مانیے۔ اے شیعان علی، اے علی سے عقیدت کا اظہار کرنے والوں، اے علی سے محبت کے دعویداروں، اللہ نے تمہیں وہ امام عطا کیے ہیں، وہ رہبر دیے ہیں، وہ ہادی اور پیشوا عطا کیے ہیں۔ واللہ بخدا ایسے کسی کے رہبر نہیں، اس ایسے کسی کے پیشوا نہیں، ایسے کسی کے امام نہیں جو اللہ نے تجھے عطا کیے ہیں۔ کون ہے تیرے رہبر؟ کون ہے تیرے ہادی؟ کون ہے تیرے پیشوا جن کے کردار کا نام اللہ نے قرآن رکھا ہے؟ کون ہے تیرے ہادی؟ اگر سمت جائیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر یہ بکھر جائیں تو اللہ کا اسلام بنتا ہے۔ اور آپ کو تو اللہ نے وہ امام عطا کیے ہیں۔ نہایت توجہ کا طالب ہوں، میرے 10 یا 15 منٹ باقی ٹائم ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ رہے تاکہ آپ کو فضائل کی معراج سے نواز دوں۔ توجہ کرنا، آپ دنیا کی وہ واحد قوم ہے، قوم شیعہ، جن کو اللہ نے وہ ہادی دیے ہیں جو دنیا پہ نہیں بنے، نہ ہی دنیا والوں نے ان کو بنایا ہے، بلکہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ حدیث پیغمبر ہے، نبی فرماتے ہیں نبی نبی ولو کان صبیا، نبی نبی ہوتا ہے چاہے ماں کی گود میں ہو، چاہے بچپن میں ہو، چاہے جوانی میں ہو، چاہے ضعیفی میں ہو۔ نبی دنیا پہ آ کے نہیں بنتا، یہ کسی اور کا نبی ہوگا جو 40 سال والا نبی ہے۔ میرا نبی وہ نبی ہے جب آدم آدم نہ تھے یہ تھے، جب موسیٰ موسیٰ نہ تھے یہ تھے، جب عیسیٰ عیسیٰ نہ تھے یہ تھے، جب ابراہیم ابراہیم نہ تھے یہ تھے، جب اسماعیل اسماعیل نہ تھے یہ تھے، جب یوسف یوسف نہ تھے یہ تھے، یہ تھے، یا وحدہ لا شریک اللہ تھا۔ تھوڑی سی آواز کو توجہ چاہتا ہوں آپ کو۔ ہمارا نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنا، وہ کوئی اور نبی ہوگا۔ میرا نبی تو اس وقت تھا، نبی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں تاج نبوت پہن کے نبوت کر رہا تھا۔ میرا نبی اس وقت نبی تھا، خود پیغمبر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اول ما خلق اللہ النور، سب سے پہلے جو چیز اللہ نے خلق کی وہ مجھ مصطفیٰ کا نور تھا، میری عطرت کا نور تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، جس طرح نبی دنیا پہ آ کے نبی نہیں نہ بنتا، آخری بندے تک جو 14 کے ماننے والے ہیں، جو پنجتن پاک سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جس طرح نبی دنیا پہ آ کے نبی نہیں نہ بنتا بلکہ اللہ بنا کے بھیجتا ہے، اسی طرح امام بھی دنیا پہ آ کے نہیں بنتے بلکہ اللہ بنا کے بھیجتا ہے۔ امام چاہے ماں کی گود میں ہو امام ہوتا ہے، چاہے جوانی میں ہو امام ہوتا ہے، چاہے ضعیفی میں ہو امام ہوتا ہے۔ امام کو دنیا والے نہیں بناتے بلکہ اللہ بنا کے بھیجتا ہے۔ جزاک اللہ، سلامت رہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، کچھ بندے سوچ رہے ہوں کہ مولوی کہہ رہا ہے کہ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، کل کا دن چھوڑ کے پرسوں تیرے دوسرے امام کی شہادت کا دن ہے، حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن۔ جملہ سننا، میں اپنی بات کی دلیل دینے لگا ہوں کہ امام ماں کی گود میں ہو امام ہوتا ہے، بچپن میں ہو امام ہوتا ہے، رکبر میں ہو امام ہوتا ہے، ضعیفی میں ہو امام ہوتا ہے۔ 3 دن کے تھے حسن مجتبیٰ، سمت پیمبر، ہم شکل پیمبر، نواز رسول، جگر گوشت علی و بطول، جناب حسن مجتبیٰ 3 دن کے تھے۔ یہ ظاہری زندگی کی بات کر رہا ہوں، یہ تو اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا، اور جو کچھ اللہ نے خلق کیا ہے ان کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ یہ جو تو اور میں سانسیں لے رہے ہیں ان کا صدقہ ہے، یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے ان کا صدقہ ہے۔ میں ظاہری زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ 3 دن کے جھولے میں محو آرام ہے،
آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. توجہ چاہتا ہوں, جو بندے یہ جملہ سمجھ گئے مجھے دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے. 3 دن کے حسن مجتبیٰ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, جھولے میں محو آرام ہے, آسمان کو دیکھے جا رہے ہیں. آپ کے گھر کی ایک کنیز ہے جس کو ام سلمہ کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. وہ آئی, اس نے دیکھا حسن مجتبیٰ بڑی دیر ہو گئی ہے, آسمان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں, آسمان کی طرف آنکھیں بھی نہیں جھپک رہے, دیکھے جا رہے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں. یہ کنیز جو تھی جسے ام سلمہ کہتے ہیں, یہ دوڑتی ہوئی وہاں آئی جہاں بتول بیٹھی تھی, جہاں دختر مصطفیٰ بیٹھی تھی, جہاں زوجہ علی بیٹھی تھی, جہاں حسنین کی مادر بیٹھی تھی. کہا اے زہرا, اے آقا زادی, آنا میرے ساتھ چل, دیکھ تیرا بچہ مجھے بیمار لگتا ہے, کافی ٹائم ہو گیا ہے. وہ آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے, ایسے لگتا ہے کہ بیمار ہو. جب جناب سیدہ زہرا طاہرہ صدیقہ بی بی جب جھولنے کے قریب آئی, اپنے بیٹے کو دیکھا, وہیں سر سجدے میں رکھ لیا, وہیں سر سجدے میں رکھ لیا. ام سلمہ کہتی ہے میں حیران ہو گئی, میں کہہ رہی ہوں یہ بیمار ہے, بی بی سجدے کر رہی ہے. سجدے سے سر اٹھا کے کہا ام سلمہ یہ میرا بیٹا بیمار نہیں بلکہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. امام جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے چاہے ماں کی گود میں ہی کیوں نہ ہو. میرا بیٹا بیمار نہیں, میں نے سجدہ اس ذات توحید کا کیا ہے جس نے مجھے حسن جیسا بیٹا عطا کیا, جو بچپن میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. یہیں پہ جملہ روک کے اپنی طرف سے اپنی عقیدہ کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ لوح محفوظ کا فقط مطالعہ نہیں کرتے, اگر لوح محفوظ میں لکھا کچھ اور ہو, ان کی منشا کچھ اور ہو, اللہ لوح محفوظ کے لکھی ہوئی تحریریں بدل دیتا ہے, ان کے الفاظ کو اللہ تقدیر بنا دیتا ہے. صلوات پڑھیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد آل محمد بلند تر صلوات. توجہ ہے عزیزان محترم, آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں, 5 منٹ میرے پاس ہیں. امام جو ہوتا ہے وہ بچپن میں ہو تب بھی امام ہے, جوانی میں ہو تب بھی امام ہے. تیرا میرا امام حسن مجتبیٰ سبت پیغمبر مسجد کوفہ تھی, منبر کو رونق بخش رہے تھے, مجمع تھا, جمع غفیر تھا. امام حسن کہہ رہے تھے اگر میں حسن چاہوں, جو حسن کے ماننے والے بیٹھے میری طرف دیکھیے گا, جو پاس کرنے والے توجہ چاہتا ہوں, میں ان کی عظمت میں لگا ہوں. مجتبیٰ فرماتے ہیں میں حسن کا اللہ کے ہے, شام کو عراق کو شام کروں, میں حسن چاہوں اللہ کے حکم سے دن کو رات میں تبدیل کر دوں, رات کو دن میں تبدیل کر دوں. وہی ایک منافق بیٹھا تھا, دشمن علی بیٹھا تھا, میرے مقصدی رکھنے والا بیٹھا تھا. یہ منافق جو ہوتا ہے یہ بدترین درجہ ہے منافق کا دنیا میں. یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اے علی کے فرزند, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو دن کو رات میں تبدیل کر دے اور شام کو عراق میں, عراق کو شام میں تبدیل کر دے. امام حسن علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا, چہرہ غضبناک ہو گیا. کہا تجھے شرم نہیں آتی, عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ گئی ہے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. یہ اولو الامر ہیں, یہ اللہ کے امر ہیں, لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقریریں بدل دیتے ہیں. تھا مرد, تھا مرد, ہو گئی عورت. امام فرماتے چلا جا, وہ بدبخت, تو میرے قول پہ اعتراض کرتا ہے, میری امامت پہ شک کرتا ہے, میرے کلمات پہ اعتراض کرتا ہے. میں وہ ہوں جس نے زبان رسالت چوسی ہے, میں وہ ہوں جو دوش پیغمبر کا سوار ہو, میں وہ ہوں جس نے واللیل کی زلفیں پکڑی ہے, میں وہ ہوں جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے, میں وہ ہوں جس کا نام سید الانبیاء ہے, میں وہ ہوں جس کا دادا, جس کا باپ سید الاولیاء ہے, جس کا دادا خود ولی ہے, ولی ابن ولی ہے. تو میرے کلام پہ اعتراض کرتا ہے, جا چلا جا, اللہ تمہارے سے ایک عورت ایک بچہ پیدا کرے گا جو نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگی. مجھے یہاں پہ ایک جملہ یاد آ گیا سید مراتب شاہ کا, جن کو متی شاہ بولتے تھے, وہ 88 چاک والے ہیں,
خدا ان کے درجات بلند کرے. اولاد رسول تھے, ہر کسی کا فعل اپنا ہوتا ہے. اس نے ایک دن میرے پہ سوال کیا, میں نے 8 سال وہاں گزارے ہیں. اس نے کہا مولوی صاحب ہمیں یہ بتائیے یہ مخنث جو ہوتے ہیں اور بھئی یہ خسرے یہ کہاں سے آئے, کوئی ان کی تاریخ ہے؟ میں نے کہا یہ مولا حسن کی بددعا کا نتیجہ ہے. توجہ. چلا گیا گھر میں. جب گھر میں آیا تو وہ جو تھی وہ تھی نہیں تھا بن چکا تھا. یہ خود عورت تھی, اس کی عورت مرد بن گئی. اللہ نے ان کو ایک اولاد دی. جیسے امام نے کہا کہ اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو مخنث ہوگا, نہ مذکر نہ مؤنث. پتہ نہیں کہاں پڑھ رہا ہوں, آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا. کافی عرصے کے بعد یہ آگے والی کہانی جو ہے وہ ذاکروں کی بنائی ہوئی, میں اس طرف نہیں جاتا, وہ بڑی لمبی کہانی ہے. دریا میں چھنگا لگائیے, وہ تاریخ میں نہیں ہے, تاریخ میں یہی ہے. اب ان کو احساس ہوا. اس کی جو بیوی تھی جو مرد بنی تھی وہ کہتی کم بخت کون سا گناہ کیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا ملی ہے, اور میں بھی بھوگ رہی ہوں اس سزا کو, اور تو بھی جھی رہا ہے اس سزا کو, مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا ایک دن تھا جب حسن مجتبی فرزند زہرا ولی ابن ولی امام ابن امام منبر پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میں حسن چاہوں شام کو عراق کو شام کر دوں, دن کو چاہوں اللہ کے حکم سے رات کر دوں, رات کو دن کر دوں. میں نے امام کے کلام پہ اعتراض کیا تھا. اس وقت اس کی زوجہ کہتی ہو بدبخت, اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ تو نے فرزند رسول کے کلام پہ اعتراض کیا. چل ان کی بارگاہ میں. کہتے مجھے شرم آتی ہے. کہا تو بے شرم ہے اس لیے تجھے شرم آتی ہے, چل میرے ساتھ امام کے قدموں میں آئے, معافی مانگی. یہ کریم گھرانہ, اور اس مولا کا لقب بھی کریم ہے. کریم اہل بیت کہا جاتا ہے حسن مجتبی کو. کہا تجھے معاف کیا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یہ دوبارہ اصلی حالت میں آ گئے. صلوات پڑھیے محمد, پھر بھی صلوات پڑھیے گا. توجہ ہے. اللہ نے تجھے وہ معصوم دیے ہیں, وہ ہادی دیے ہیں, وہ پیشوا دیے ہیں جو دنیا کے بنائے ہوئے نہیں, اللہ کے منتخب شدہ ہے, اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور ایسے ہادی کہ نبی فرماتے ہیں 14 کے متعلق اولنا محمد, اوسطنا محمد, وآخرنا محمد, وکلنا محمد. میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا درمیان والا بھی محمد ہے, میرا آخری بھی محمد ہے, ہم سارے کے سارے محمد ہیں. اس لیے تو ان کے قول فعل عمل میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی تضاد نہیں. جو پہلے نے فرما دیا وہ درمیان والے نے فرما دیا, جو درمیان والے نے فرما دیا وہ آخری نے فرما دیا. بس عزاداروں, رونے کے دن ہیں. جتنے بھی فضائل پڑھے جائیں ان کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا, ان کی فضائل کی حدیں تلاش نہیں کی جا سکتی. بس عزاداروں, جب اکیلا رہ گیا حسین ابن علی زہرا کا بیٹا, جوان مارے گئے, مہمان مارے گئے, تن تنہا ایک استغاثہ کیا کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا. یقین مانیے طریقہ تھی یہ استغاثہ جو تھا نا مولا حسین کا, پوری کائنات نے سنا ہے. جس طرح رباب کے بیٹے نے سنا, جو چھوٹی اولاد رکھتے ہیں وہ میری طرف دیکھنا, کسی نے نہیں سنا. 6 ماہ کا بچہ, ادھر بابا نے کہا ہے کوئی مجھے غریب کی مدد کرنا. جیسے جھولے میں تھا کربلا کی گرم ریت پہ آ گیا. کہا مربا میرے بابا کو کہو میں علی زندہ ہوں, میرے ہوتے ہوئے کیوں غریب صدا رہا ہے, کیوں غریب کہہ رہا ہے اپنے آپ کو, میرے بابا کو بلاؤ, میں بابا کی مدد کرتا ہوں. عزادارو سنو گے جملہ, بی بی رباب وہاں آئی جہاں کنیز فضہ بیٹھی تھی. آقا زادی کہتی ہے فضہ وہ میری ماں جلدی کر حسین کو لے کے آئے. ایک مرتبہ خیمے میں آئے, رونے والے برقع شریعت پہنا جناب فضہ نے. وہاں آئی جہاں حسین ابن علی زخمی تھے, زخموں میں زخم, نیزوں میں نیزے لگے ہوئے تھے, تیروں میں تیر تھا, زخمی تھا حسین ابن علی. کہا اما فضہ مجھے کیوں بلانے آئی ہے؟ کہا میں خود نہیں آئی, تیرا حرم کہتا ہے ایک مرتبہ خیمے میں آ, دعا کر رہا ہوں. روتی آنکھوں سے آپ بھی دعا مانگے. جس مومن کے
पास औलाद नहीं, बाबुल हवाइद का सदका अल्लाह उसे औलाद नरीना अता फरमाए। औलाद बड़ी नेमत होती है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं हुसैन इब्ने अली पे, जिसको नाना मोहम्मद का दीन इतना प्यारा था कि असगर जैसा बेटा भी कुर्बान कर दिया, अकबर जैसा बेटा भी कुर्बान कर दिया, और कहता रहा मेरा अल्लाह अब तो तू राजी है ना, अब तो तेरा दीन बच जाएगा, अब तो तेरा इस्लाम बच जाएगा। आजादारों मुक्सर कर दिया मैंने मसाइब। हुसैन नहीं आए हैं खैमों में, अपने बेटे को उठाया, तारीख कहती ऐसे उठाया जैसे कारी कुरान के उठाता है, अपने हाथों पे लिया, कहा असगर बेटा मैं हुज्जत खुदा हूँ, मैं जानता हूँ तू एक दिन का नहीं 3 दिन का प्यासा है। अजरुकुम अल्लाह, कहा 3 दिन का प्यासा है, आ तुझे पानी पिलाऊं। रो के कहता है बाबा मैं तो साबिर का बेटा हूँ, मुझे प्यास की परवाह नहीं, जब से तूने गरीब कहलाया है ना मैं उस वक्त से बेचैन हूँ, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ, मैं अली भी जिंदा हूँ और तुझे लोग मारे, तू लोगों से कहे कि मेरी मदद करो, मुझे ले चल मैं तेरी मदद करता हूँ। अदादारों सुनोगे जुमला। अब हुसैन चले, पीछे से जनाब रुबाब फरमाती है नहीं हुसैन मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। हुसैन की आंखों से आंसू जारी हुए, कहा रुबाब अगर तुझे असगर इतना प्यारा है तो मैं रिश्ता बनाता हूँ, तू अपने 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 शहर की तरफ चली जा, अपने माँ बाप की तरफ चली जा, मैं रास्ता बना देता हूँ, जा अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजार। और रोने वालों जिनकी छोटी औलाद है, और मुंह पे मातम करके कहती है मेरा मौला लाख असगर हूँ, तू ज़हरा का बेटा है, तुझ पे कुर्बान कर देती, एक मर्तबा मांग इसलिए रही हो कि तेरा वास्ता रजीलों से है, तेरा वास्ता कमीनों से है, कहीं जालिम ऐसा न कहे कि कहीं माँ से छुपा के ले आया है, आज से मेरे हवाले कर, इसे मुकम्मल फौजी बना के भेजूं। बिस्मिल्लाह अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हारा गिरिया कबूल करे, है तुम्हारे बस में है, रोना ना आए तो है जरूर किया करो। मैं आपसे सवाल करता हूँ, माँ ने ऐसे बनाया जैसे फौजी तैयार होते हैं, जब तैयारी हो गई असगर की, रो के कहती है बेटा असगर तुझे फौजी तो बना दिया, तू मैदान में जा रहा है, लेकिन किस्मत तेरी माँ की, अगर आज पानी होता ना तुझे पानी पिला के भेजती, मैदान में हमेशा सिपाही पानी पी के जाते हैं, तू कैसा फौजी है जो तू प्यासा जा रहा है। रोने वालों मुक्सर कर दिया। हुसैन ने पानी का सवाल किया, मेरी माए बहनें पर्दा में तशरीफ फरमा है, जिनकी छोटी औलाद है वो बेहतर जानती है कि बच्चे को पानी जो 6 माह का होता है उसको गिलास से माँ पानी नहीं पिलाती, प्याले से पानी नहीं पिलाती। और रोने वालों जिनकी औलाद नहीं, दुआ करो अल्लाह को साबे औलाद फरमाए। माँ अपनी 2 उंगली पानी में डबोती है, बच्चे के मुंह से लगाती है, बच्चे का प्यास जो है वो खत्म हो जाती है। रोने वालों कैसे कलमा पढ़ने वाले थे, सवाल पानी का था, मिला तीर। अजरुकुम अल्लाह, आखिरी जुमला छोड़ रहा हूँ मिंबर। अज़ादारों सिबा हो गया, हुसैन कासिया तफसील में नहीं जाता, उठाया अपने हाथ से लगाया। लोग तो कहते ना खून जारी हुआ, मैं कहता हूँ माँ का खीर था जो शबीर के हाथों में था। शुदा बेटे को उठाया, खैमों की तरफ चले, रास्ते में सोच रहे थे मैं तो तुझे पानी पिलाने आया था, अल्लाह जाने सकीनों को क्या जवाब दूंगा, तेरी माँ का सामना कैसे करूंगा। ये जो आप 10 मुहर्रम वाले दिन अशूरा के दिन अमल करते हैं, 7 कदम आगे उठाते हैं, 7 कदम पीछे उठाते हैं और कहते रिज़न में कवाए तस्लीम अमरे ही, ये हुसैन की सुन्नत है। कभी आगे जाते थे, कभी मैदान में आते थे, दिल नहीं कर रहा था कि मैं असगर को खैमे ले जाऊं। अज़ादारों खत्म कर दी मजलिस, शबीर ने बेटे को दफना दिया। ये जो सैयद बैठे हैं, मैं माफी मांग के एक जुमला, क्या शबीर क्या मुसलमानों ने कब्र में सोने दिया? नहीं। रोने वालों जब